Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. This is me, Aisa Umar. I hope you all are well, inshallah. Surah Al-Baqarah, ayat number 43. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ یعنی ظاہری اور باطنی دونوں طرح سے نماز کو قائم کرنا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ نماز پڑھ رہے ہیں لیکن آپ کے خیالات کہیں اور گئے ہوئے ہیں، آپ کی سوچ آپ کی نماز میں نہیں ہے، آپ کا دھیان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف نہیں ہے۔ انسان کا جب تک دھیان نماز میں لگا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف رہتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اور اگر انسان کا دھیان نماز میں کہیں اور ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ یہ ایک حدیث کا مفہوم ہے۔ نماز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ملاقات کا ذریعہ ہے نا، تو اگر آپ کسی انسان کے پاس ملنے کے لیے جاتے ہیں اور ملاقات کے دوران آپ اس انسان کی طرف دیکھتے نہیں ہیں، اس کی باتوں کی طرف توجہ نہیں کرتے، تو ایسا انسان کیا آپ سے ملنا چاہے گا؟ بلا شبہ آپ سے ملنا نہیں چاہے گا۔ جب آپ کا رویہ ہی ایسا ہے کہ آپ اس کے پاس ہوتے ہوئے بھی اس کے پاس نہیں ہیں، آپ اس کی باتوں کو دھیان سے نہیں سن لیں، آپ اس انسان میں انٹرسٹ نہیں لے رہے، تو پھر ایسا انسان آپ سے بات کرنا پسند کرے گا؟ کبھی بھی نہیں کرے گا۔ آپ خود کو امیجن کریے کہ کوئی آپ کے ساتھ اگر اس طرح کا سلوک کرتا ہے تو پھر آپ اس انسان کے ساتھ بات کرنا پسند کریں گے؟ نہیں کریں گے نا۔ تو اسی طرح اگر آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو پھر اس چیز میں اگر دھیان ہی آپ کا نہیں ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی طرف متوجہ نہیں ہوں گے، ایسی نمازوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ شیطان ہمارے ذہن میں اس ٹائم خاص طور پہ وسوسے لے کے آتا ہے، اور بعض اوقات ہم خود ایسے ہوتے ہیں کہ اپنی سوچوں کو اپنے اوپر اتنا حاوی کر لیتے ہیں کہ ہمارا دھیان نماز میں ہوتا ہی نہیں ہے۔ ایک ایسا انسان جو کہ بار بار کوشش کر رہا ہے کہ اس کا دھیان نماز میں رہے، اس کی نماز مجاہد کی نماز ہے، کہ یعنی وہ نماز پڑھتے ہوئے اپنے آپ سے جنگ لڑ رہا ہے کہ نہیں، میں نے اپنا دھیان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف ہی رکھنا ہے۔ اور اس کے برعکس ایک ایسا انسان جس کا دھیان بھٹک رہا ہے اور اس کو مزید بھٹکانے کی کوشش کرتا ہے، ایک خیال آیا تو ایک کے بعد دوسرا خیال، دوسرے کے بعد تیسرا خیال، اور وہ اپنے خیالات کو جھٹکتا نہیں ہے بلکہ مسلسل وہ خیالات کو سوچتا رہتا ہے، اور اسی طرح اس کی نماز ضائع ہو جاتی ہے۔ تو اگر آپ کو بعض اوقات بہت سارے خیالات آ رہے ہیں تو آپ ان کو مسلسل جھٹکائیں گے۔ اگر وہ نہیں جھٹکے جا رہے آپ سے تو اٹس اوکے، آپ نے کوشش تو کی، لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کے خیالات کے گھوڑے جو ہیں وہ بے لگام ہیں اور آپ ان کو بھگائی جا رہے ہیں۔ اس طرح سے نماز ضائع ہو جاتی ہے۔ وَآتُوا الزَّکَاةَ یعنی کہ مستحق لوگوں کو زکوٰۃ ادا کرو۔ زکوٰۃ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے مال میں عائد کردہ ایک فریضہ ہے جس کو ہر صاحب استطاعت نے پورا کرنا ہوتا ہے، اور یہ مقررہ شرح ہوتی ہے اس کی سال میں، جس حساب سے زکوٰۃ دی جاتی ہے مال کے حساب سے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض ہے، ہر کسی کو دینی ہے۔ اگر کوئی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو اس کا مال پاک نہیں ہوتا۔ اپنے مال کو پاک کرنے کے لیے زکوٰۃ دینا ضروری ہے۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صرف رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرنے کا حکم کیوں دیا؟ یعنی نماز میں اور بھی تو بہت ساری چیزیں آتی ہیں، قیام آتا ہے، رکوع آتا ہے، سجدہ آتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صرف رکوع کرنے کا کیوں کہا؟ دراصل یہود کی نماز میں رکوع نہیں تھا، وہ لوگ سجدہ تو کرتے تھے لیکن رکوع نہیں کرتے تھے، قیام بھی ان کی نماز میں ہوتا تھا۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کا رد کیا اور ان کو اس بات کی تلقین کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح سے نماز ادا کرو، جس طرح سے وہ نماز پڑھتے ہیں تم بھی اسی طرح سے نماز پڑھو گے تو تمہاری عبادت قبول ہوگی۔ تو یہاں بیسکلی ان کا رد کیا جا رہا ہے، اس وجہ سے آتا ہے وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، اور یہ باجماعت نماز کی طرف بھی تلقین کی گئی ہے۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مردوں کو باجماعت نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ باجماعت نماز ادا کرنے کے بھی بے شمار فائدے ہیں، اس سے انسان ایک دوسرے سے ملتا رہتا ہے۔ آپ سوچئے کہ اگر نماز نہ ہوتی تو کوئی بھی انسان ایک دن میں 5 وقت نہیں ملتا، کیونکہ انسانوں کی بہت ساری دوسری مصروفیات ہوتی ہیں، لیکن جب مسجد میں آنا جانا ہوتا ہے تو انسان ایک دوسرے کی طرف دیکھ کے اسمائل پاس کر دیتا ہے، آتے جاتے سلام کر دیتا ہے، تو اس طرح سے باہمی محبت انسانوں کے درمیان پیدا ہوتی رہتی ہے۔
اقامت صلاۃ کی تلقین اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیوں کی ہے؟ نماز کے ذریعے سے انسان ایمان لانے والا بنتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس ایمان کے ذریعے سے اس کا تعلق بنتا ہے، نماز کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد حاصل ہوتی ہے۔ گو کہ ہم انسان اس چیز کو بہت لائٹ لیتے ہیں، بہت ہلکا لیتے ہیں اس چیز کو کہ نماز سے اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرنا، لیکن اگر کسی نے صلاۃ الحاجت کا ایکسپیرئنس کیا ہو کہ وہ پریشان ہے اور اس نے وضو کر کے 2 نوافل حاجت کے پڑھے ہیں اور اس کے بعد دعا مانگی ہے، تو ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ اس کا کوئی کام رہتا ہے ہونے والا اور اس کو مدد نہیں ملی۔ اگر کوئی انسان حاجت کے نوافل کے ذریعے سے مدد طلب کرے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی مدد لازم کرتے ہیں، کیونکہ جب وہ خود کہہ رہے ہیں کہ صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد طلب کرو، تو پھر انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر بھروسہ کرنا چاہیے، یقین کرنا چاہیے اور ان باتوں پہ عمل کرنا چاہیے۔ پھر اسی کے ذریعے سے مسلمان ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، باجماعت نماز ادا کرتے ہیں، آپس میں ان کا تعلق بنا رہتا ہے اور لوگوں میں باہمی تعلقات مضبوط ہوتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیراً۔